بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یونس میں اولیاء اللہ کی عظمتوں کو اور فضیلتوں کو بیان فرمایا. آج اسی اولیاء اکرام کی عظمتیں اور فضیلتوں کے مناسبت سے ایک ولیہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک زندگی ہے وہ مبارک زندگی آج بیان کی جائے گی. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک ایسی خاتون ہیں کہ آپ کی جو زندگی گزری ہیں وہ اللہ کی عبادت اور ریاضتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے جو محنتیں اور جو تکلیفیں برداشت کیں وہ ایک مثال ہے اور وہ ایک نمونہ ہے. جیسے کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کی مبارک زندگی میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنی تنگدستی تھی کہ چراغ جلانے کے لیے بھی تیل موجود نہیں تھا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ پڑوس سے آپ تیل لے کر آ جائیں، اس لیے کہ سارا گھر اندھیرا ہے. آج گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو بچے کی پیدائش ایک خوشی ہوتی ہے، تو خوشی کے وقت میں گھر میں کم از کم چراغ کی روشنی بھی نہ ہو تو یہ بہت ہی ہمارے لیے غم کی بات ہے. تو جب انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جا کر پڑوس سے تیل مانگ کر لائیں تو انہوں نے منع کیا، کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ سوائے اللہ سے کسی اور سے کچھ نہیں مانگوں گا، جو بھی لوں گا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگنا نہیں ہے، یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے. جب اتنا انہوں نے کہا تو بار بار ان کی بیوی اصرار کرتے رہی کہ جا کر کہیں سے کچھ تیل تو لے کر آ جائیں کہ آج بچی کی پیدائش ہے تو بغیر چراغ کے اندھیرا کیسا گھر میں رہے. تو اتنا کہنے کے بعد وہ پڑوس میں گئے. پڑوس کے ایک گھر پر جا کر انہوں نے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے دروازے پر پہنچ کر ہاتھ تو رکھا مگر کسی نے دروازہ کھولا نہیں، اسی لیے واپس آ گیا. ایک وہاں دروازے پر پہنچ کر اس مکان مالک کو آواز تک نہیں دی، اس کو بلایا تک نہیں کہ کہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ نہ جائے کہ سوائے اللہ سے کسی اور سے کچھ نہ لوں گا، یہ جو وعدہ کیا تھا کہیں یہ وعدہ ٹوٹ نہ جائے، اس لیے اس مکان مالک کو آواز تک نہیں دی. بیوی کی ضد کرنے پر صرف جا کر ہاتھ رکھ کر واپس تشریف لے کر آ گئے. اب اسی اندھیری رات میں آنکھ بند کر کے آرام کر رہے تھے کہ خواب میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رابعہ بصریہ کے والد سے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے یہ کوئی معمولی اولاد نہیں ہے، بلکہ جو لڑکی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس لڑکی کی مقبولیت، اس لڑکی کا نام ساری دنیا میں فرما دے گا۔ اس کی شہرت اور اس کا مقام و مرتبہ دیکھ کر اپنے زمانے کے اولیاء یہ بہت ہی پریشان ہو جائیں گے، اللہ وہ مقام تمہاری بچی کو عطا فرمائے گا۔ حضور نے انہیں خوشخبری سنا دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ تم بہت ہی تنگدستی میں ہو، محتاجی میں اور غربت میں زندگی گزار رہے ہو، جاؤ بادشاہ کے پاس، بصرہ کا جو بادشاہ ہے، حضور نے فرمایا اس کے پاس جاؤ اور ایک خط لکھو، اس خط کا مضمون یہ ہو کہ تم ہر رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو اور جمعہ کی رات 400 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور اس جمعہ کی رات تم درود پڑھنا بھول کر تم سو گئے، بس اتنا لکھ کر اس کو یہ خط پہنچا دینا۔ جب صبح ہوئی، جمعہ کا دن تھا، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے وہی خط لے جا کر وہ حضور نے جو مضمون کہا وہ سارا مضمون لکھ دیا اور لکھ کر بادشاہ بصرہ کے دربار پر گئے۔ اس دربار کے باہر ایک دربان کھڑا ہوا تھا، تو اس کو یہ خط دے دیا، کہا بادشاہ تک پہنچا دو۔ اس خط کو جب بادشاہ نے پڑھا وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا جس نے تخت بھیجا ہے، یہ جو خط بھیجا ہے اس کو اندر بھیجو۔ جیسے ہی حضرت رابعہ کے والد اس دربار کے اندر گئے، بادشاہ وقت تخت سے نیچے اتر کر خود ان کی عزت افزائی کے لیے آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ میں نے یہ جو درود پاک کا سلسلہ شروع کیا سوائے میرے اور اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا، یہ تمہیں اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ رابعہ بصریہ کے والد فرماتے ہیں کہ کل رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر خود مجھے اس بات کی خبر پہنچائی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ حضور نے کہ مجھے یاد کیا، اتنے ساری امت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یاد کر کے میرے بھولے ہوئے درود کو جو حضور نے یاد دلایا، اس خوشی میں 10,000 دینار اس نے خیرات کر دیا۔ 10,000 دینار خیرات کیا کہ اس خوشی میں کہ حضور نے اس کو یاد کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ آقا نے تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا؟ کہا کہ حضور نے کہا کہ مجھے 400 دینار دو، میں خود بہت پریشان حال ہوں۔ بادشاہ نے 400 دینار فوراً دے دیا اور کہا کہ جب کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے فوراً ہمارے در پر آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر آپ کو رخصت کیا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہی تھا، آپ کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ والے اولیاء نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی بڑی تکلیفوں والی، بڑی مصیبتوں والی اور بہت ہی پریشانوں والی زندگی اولیاء کی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی کوئی عام زندگی نہیں تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات کو دیکھا۔ بچپن میں والدین دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی 4 بہنیں تھیں، فقر و فاقہ تھا، تنگدستی اور محتاجی اور مفلسی تھی، تو 4 بہنیں بھوکی پیاسی کئی دنوں تک رہا کرتی تھی، نہ والد کا سایہ سر پر نہ والدہ کا سایہ سر پر۔ تو 4 بہنیں یہ بصرہ میں ایک راستے پر مکان کے باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مالدار شخص وہاں سے گزرا، اس کی نظر حضرت رابعہ بصریہ پر پڑی۔ اس نے ان بہنوں سے کہا کہ تم لوگ بہت پریشان حال نظر آ رہے ہو، اگر تم میں سے تم سارے راضی ہو کر اس سب سے چھوٹی بہن رابعہ کو میرے گھر کام کے لیے بھیجو، یا کنیز بنا کر باندی بنا کر میرے گھر بھیجو، تو تمہاری غریبی میں دور کر دوں گا، تمہیں اتنی رقم دے دوں گا کہ تمہاری تنگدستی دور ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہنوں کو دیکھا، بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ اب حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو میری خدمت سے اور میری تکلیف اٹھانے سے اور 3 بہنوں کی زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے تو میں تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں، میں باندی بننے کو تیار ہوں، میں کنیز بننے کو تیار ہوں، اگر میری وجہ سے
تم سالوں کی زندگی خوشحال طریقے سے گزر سکتی ہو، تو آپ اس مالدار شخص کی بالی بن گئی اور اس نے کچھ رقم آپ کی بہنوں کو دے دیا اور آپ کو لے کر مکان چلا گیا۔ آپ سے بہت ہی مشقت اور تکلیفوں والا کام وہ شخص لیتا، آپ کی عمر چھوٹی سی ہوتی، صبح سے شام تک آپ کا کام یہ ہوتا کہ گرمیوں کے دنوں میں یا سردیوں کے دنوں میں کہ کنویں سے پانی نکالنا اور گھر کے سارے برتنوں کو پانی سے بھر دینا۔ چھوٹی سی عمر میں حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دن بھر روزے کی حالت میں رہ کر بچپن میں جو عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی، آپ اس عمر میں اپنے کنویں سے پانی نکالتی اور محل کے سارے برتنوں کو پانی سے بھر دیتی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بازار گئی کچھ لانے کے لیے، ایک غیر مرد اچانک آپ کے سامنے آ گیا، اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہوا کہ ایک غیر مرد کی نظر اس پر کیسے پڑ گئی۔ اس خوف میں آپ زمین پر ایسے گری بے ہوش ہو کر کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ چھوٹی سی عمر میں بھی کیا شرم و حیا کی پابندی تھی، کیا اللہ کا ڈر تھا، صرف ایک غیر مرد کی نظر پڑنا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی آپ کو ہوش آیا، سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا، پہلے تو جسم صحیح تھا، اس وقت بھی تیری عبادت صحیح نہیں ہو سکتی تھی، اب تو ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اب تیری عبادت کیسے کروں گی؟ اب تو عبادت میں اور کمی آ جائے گی۔ دن بھر مالک کی خدمت کرتی اور حالت روزے میں، جب رات کا وقت آ جاتا، عشاء کی نماز کے لیے حضرت رابعہ جب کھڑی ہوتی، فجر کی اذان تک آپ کی نماز جاری رہتی تھی عشاء کے وقت سے۔ یہ بچپن ہے آپ کا بچپن گزر رہا ہے۔ آپ کا جو مالک تھا رات کے آدھے حصے میں ایک دن اٹھا، اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی ہیں، جا کر دیکھ۔ آپ کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ سارا کمرہ نور سے روشن ہے۔ اس نے حضرت رابعہ کو دیکھا کمرے کے کنارے میں آپ سجدہ کر رہی تھی اور آپ کے سر پر ایک نور تھا، اللہ نے ایک غیبی نور آپ کے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ مالک نے جب یہ منظر دیکھا وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ حضرت رابعہ سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں کہ مولا، تو نے مجھے ایک مالک کا غلام بنایا ہے جس کی وجہ سے میں اپنا مکمل وقت تیری عبادت میں لگا نہیں سکتی۔ میں ایک غلام ہوں جس کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک اس کی خدمت کرتی ہوں، اور جیسی ہی رات ہو جاتی ہے وہ مالک سو جاتا ہے تو تیری بارگاہ میں آ جاتی ہوں۔ اگر میں غلام نہ ہوتی تو جیسے رات میں تیری عبادت کر رہی ہوں اسی طرح دن میں بھی تیری عبادت کر لیتی۔ غلام رہنے کی وجہ سے آج سارا دن اس مالک کی خدمت میں چلا جاتا ہے، اب رات بچ جاتی ہے جو سونے کی ہے، میں اپنی نیند قربان کر کے تیری بارگاہ میں آتی ہوں۔ اس مالک نے جب آپ کی یہ باتیں سنی، آپ کا مقام دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنا چاہیے تھا لیکن میں اس معصوم لڑکی سے اپنی خدمت لے رہا ہوں۔ اس نے صبح کا انتظار کیا، جیسے ہی صبح ہوئی حضرت رابعہ کو بلا کر کہا کہ آپ مجھے معاف فرمائیں، میرے حق میں دعا کریں اور میں آپ کو ابھی آزاد کر دیتا ہوں، آپ آزاد رہیں اور جہاں چاہیں آپ جائیں، جیسی چاہیں آپ اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کے محل سے آزاد ہو کر آپ نے اپنا ایک کمرہ بصرہ میں بنایا، ایک چھوٹا سا کمرہ آپ کا تھا۔ آپ نے اس کمرے میں داخل ہو کر اللہ کی عبادت میں ایسے مصروف ہو گئی کہ دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتی تھی۔ دن اور رات کا کوئی حصہ اللہ کی عبادت کے بغیر گزرتا نہیں تھا۔ آج 5 وقتہ نماز جو یہ فرض نماز کی 4 رکعت یا 3 رکعت 2 رکعت جو ہے، اسی کو ادا کر کے ہم تھک جاتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دن اور رات 1000 رکعت نماز کیسے ادا کرتی، کیا آپ کی عبادتیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ نے سفر حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ جب حج کے لیے آپ نکلی، جس سواری پر سامان لے کر جا رہی تھی وہ سواری کمزور تھی، راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ جس قافلے کے ساتھ جا رہی تھی قافلے والوں نے کہا آپ کا سامان ہمیں دے دے، ہم آپ کا سامان اٹھائیں گے، آپ کی جو چیز ہوگی ہم برداشت کریں گے، آپ کا خرچ ہم برداشت کریں گے، آپ کا کھانا پینا ہم دیکھیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ میں تمہارے بھروسے پر
حج کے لیے نہیں نکلی ہوں، میں تو اللہ کی ذات پر یقین کر کے نکلی ہوں۔ تو جس کی ذات پر یقین کر کے میں نکلی، جس رب پر بھروسہ کر کے نکلی ہوں، وہی میرا انتظام کرے گا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ قافلے والوں نے کہا تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو چلے جائیں۔ فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ قافلے والوں نے آپ کو جنگل میں چھوڑا، آپ تنہا جنگل میں، سواری مر چکی ہے، سامان ساتھ میں ہے، جنگل میں آپ تنہا رہی، سارا قافلہ آگے نکل گیا۔ قافلہ تو چلا گیا۔ حضرت رابعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ مولا، جو تجھ پر بھروسہ کر کے یقین کر کے نکلے، کیا ان کے ساتھ تو یہی کرتا ہے؟ تو نے میرے دل میں اپنے گھر کی زیارت کا شوق پیدا کیا، میرے دل میں اپنے گھر کی دیدار کی خواہش پیدا کی۔ جب میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے نکلی، تو نے میری سواری کو موت عطا کر دی اور جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ کیا کوئی اس طرح اپنے گھر پر بلا کر مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ رب کی محبت میں یہ الفاظ کہتی جا رہی تھی، زبان سے یہ الفاظ نکلنا ہی تھا، جو سواری مر کر پڑی تھی وہ فوراً زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے جیسی اپنی سواری کو زندہ دیکھا، رب کے حکم سے وہ زندہ ہو گئی۔ آپ نے اس سواری پر اپنے سارے سامان کو رکھا، اس پر بیٹھ کر سفر حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب کعبۃ اللہ میں پہنچی، اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پر کئی دنوں تک آپ نے کعبے کے اطراف جنگلات میں رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا، میں تیرے گھر پر تو آ گئی ہوں، لیکن تیرے اور میرے گھر سے تعلق نہیں جڑ رہا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ تو نے انسان کو مٹی سے بنایا اور تیرا گھر کعبہ پتھر کا ہے، تو تیرے اور میرے گھر سے کوئی تعلق جڑ نہیں رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مولا کہ تیرے اس گھر کے واسطے کو درمیان سے ہٹا دو۔ تو نے اپنا گھر رکھا، بندوں سے کہا کہ میرے گھر پر آؤ، میری زیارت کرو، لیکن میں اس گھر کے بغیر سیدھے بغیر پردے کی تیری زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ نہ یہ گھر درمیان میں ہو، نہ کعبہ ہو، نہ کوئی پردہ ہو، نہ کوئی حجاب ہو، بغیر پردے کی تیری زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رابعہ سے فرمایا کہ ساری کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ ہے، اگر سارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں دیدار کرا دوں، کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ جل جائے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب موسیٰ نے میرے دیدار کی آرزو کی اور میں نے اپنے ہزاروں پردوں میں سے اپنی ایک تجلی، اپنے نور کی ایک جھلک جب کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور نہیں بچا۔ اگر سارے پردے اٹھا کر تمہیں اپنا دیدار کرا دوں تو سوچو کہ زمین اور آسمان کا کیا حال ہو جائے گا۔ حضرت رابعہ نے جب سنا تو خاموش ہو گئی۔ آپ نے اس کے بعد دوبارہ حج کو جانے کا ارادہ کیا۔ جب دوبارہ حج کو جانے کا ارادہ کیا، جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئی تو خود کعبۃ اللہ آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ خود کعبۃ اللہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے استقبال کے لیے، آپ کو لینے کے لیے خود پہنچا۔ حضرت رابعہ نے کعبے کو دیکھ کر کہا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہوں، مجھے مکان نہیں بلکہ مکان والا چاہیے۔ میں مکان والے کے لیے آئی ہوئی ہوں، اس مکان کے لیے نہیں آئی ہوئی ہوں۔ کعبے سے کہا کہ اے کعبہ، تجھ میں یقیناً بہت حسن ہے، تیری فضیلت بہت ہے، لیکن تیرے حسن سے زیادہ مجھے اللہ کا حسن پسند ہے، تیرے دیدار سے زیادہ مجھے اللہ کا دیدار پسند ہے، تیری زیارت سے زیادہ اللہ کی زیارت پسند ہے، اس لیے میں اس مکان کے لیے نہیں آئی، مکان والے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ یہ اللہ کے عاشق جو ہوتے ہیں، اللہ کے عاشقوں کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ عام بندے جو عام بندے ہیں، عام بندوں کی سوچ اور ان کی حالات اور ان کی طبیعت الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے جو عاشقین ہوتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی باتیں، ان کا طریقہ، ان کی عادتیں، وہ ساری چیزیں بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ چونکہ عشق کے مقام پر پہنچ گئی تھی، اتنے بلند مقام پر پہنچ گئی تھی، یہ باتیں کرنا صرف انہی کے لیے درست ہے۔ ہر عام بندہ اگر یہ کہے تو بے ادبی ہے۔ ہر عام شخص جس کو یہ کہنے کی اجازت نہیں، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اتنے بلند مقام پر وہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے عشق میں فنا کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کا وجود اور ان کا جسم، ان کی روح، ان کی سوچ، ان کی سمجھ اور ان کا جینا مرنا سب کچھ محبت خدا میں، عشق کے خدا میں یہ فنا ہو چکا ہوتا ہے۔
اس محبت میں فنا ہو کر وہ یہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو ان کی یہ باتیں بھی کافی پسند آتی ہیں۔ ہر کوئی بندہ اگر یہ کہنے لگ جائے تو بے ادبی ہوگی، گناہگار ہوگا، ہر کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی زمانے کے ولی کامل، حضرت ابراہیم بن ادم نے سوچا کہ ہر ایک اپنے پیروں سے چل کر کعبے کو جاتا ہے، لیکن میں اپنے آنکھوں کے بل چل کر کعبے پر جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی پیشانی کے بل چل کر کیسے کعبے تک جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہر قدم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو ہر قدم پر جب پیشانی لگے گی تو وہ پیشانی کے بل چلنا ہو جائے گا، تو میں پیشانی سے چل کر، آنکھوں سے چل کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے جب کعبے کا سفر شروع کیا، حج کا سفر، تو آپ نے ہر رکعت پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے پڑھتے کعبۃ اللہ پہنچنے تک 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد جب آپ کعبۃ اللہ پہنچے تو دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہے۔ آپ نے سمجھا کہ شاید میں اندھا ہو گیا، شاید میں اندھا ہو گیا، مجھے کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا تیری محبت میں 12 سال ایک ایک قدم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آنکھ اور سر کے بل چل کر آیا، لیکن کعبہ بھی اپنی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کعبہ میرے عاشق کو لینے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، ایک میری عاشقہ آ رہی ہے، اس عاشقہ ولیہ کے استقبال کے لیے کعبہ باہر گیا ہوا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ مولا وہ کون ہے جو میں تو ہر ایک قدم پر 2 رکعت پڑھ کے آیا، کہ مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کسی کا مقام ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادم اپنی نظر تو اٹھاؤ۔ جب آپ نے نظر اٹھائی تو دیکھا ایک بڑھیا اپنے لکڑی کے سہارے کھڑی ہوئی ہے۔ پوچھا مولا کون ہے؟ فرمایا یہ میری عاشقہ ہے، اس کا نام رابعہ بصریہ ہے، اسی کو لینے کے لیے کعبہ گیا ہوا تھا، اس کے استقبال کے لیے کعبہ گیا ہوا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ آپ ایک خاتون ہو کر اللہ کے ولایت کے درجے میں، ولیوں میں آپ نے وہ مقام حاصل کیا کہ آپ کے مقام تک پہنچنا یا سوچنا بھی ایک عام بندے کے لیے بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حج کیا، کعبۃ اللہ کا حج کر لیا، تو رب کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مولا یا تو میرا حج قبول کر، تو نے حج قبول کرنے پر بھی ثواب رکھا، یا مصیبت پر صبر کرنے پر بھی ثواب رکھا۔ کوئی مصیبت پر صبر کرے اس کے لیے بھی ثواب اللہ نے وعدہ کیا، کوئی حج کرے اللہ نے وعدہ کیا اس کے لیے بھی ثواب۔ حضرت رابعہ فرماتے ہیں کہ مولا یا تو میرا حج قبول کر کے مجھے ثواب دے، اگر حج قبول نہ کیا تو یہ حج قبول نہیں کرنا بہت بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت پر صبر کر لوں گی، اس صبر پر تو ثواب دے، دونوں میں سے کسی نہ کسی طرح سے تو مجھے ثواب دے، لیکن مجھے یہاں سے ایسے ہی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ حضرت ابراہیم بن ادم تو ہر رکعت پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر آئے تھے ہر قدم پر۔ حضرت رابعہ بصریہ نے سوچا کہ گزشتہ سال حج کعبۃ اللہ میرے استقبال کے لیے آیا تھا، اب میں اس طرح سے کعبے کی بارگاہ میں جاؤں گی کہ کوئی اس طرح سے آج تک کعبے کی بارگاہ میں نہیں گیا ہوگا، کوئی حج کے لیے آج تک ویسے نہیں گیا ہوگا جیسے میں حج کے لیے جاؤں گی۔ تو آپ نے ارادہ کیا، جنگل گئی، اب وہاں سے حج کا سفر شروع کرنا تھا۔ اب حج کا سفر آپ نے کیسے شروع کیا؟ آپ زمین پر لیٹ گئی اور کروٹیں بدلتے ہوئے، اپنے کروٹیں بدلتے ہوئے، لڑکتے ہوئے آپ کعبے کے راستے پر نکلی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اب میں کعبۃ اللہ کو اسی طرح ڈلکتے ہوئے، لڑکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ تک پہنچوں گی، اپنے جسم کے بل میں کعبہ تک پہنچوں گی، اس لیے کہ کعبہ گزشتہ سال میرے استقبال کو آیا، اب میں کعبے کا استقبال کرتے ہوئے جا رہی ہوں۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگیاں ہیں، یہ ان کے حالات ہے کہ کس کس طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل 7 سال لگا دیے میدان عرفات پہنچتے پہنچتے۔ میدان عرفات اس طرح سے اپنے جسم کی کروٹیں بدلتے بدلتے ہوئے، جسم کو اس طرح سے لڑکتے ہوئے کعبہ پہنچنے میں جب 7 سال کا عرصہ ہو گیا، 7 سال کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے رابعہ اگر تم چاہو، تمہاری اس محنت کو، کوشش کو دیکھ کر میں اتنا راضی ہو گیا، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اپنی ایک تجلی
اپنے حسن کا ایک دیدار کروا سکتے ہیں، اپنے حسن کا دیدار کروا سکتے ہیں، ایک حسن کی تجلی تمہیں دکھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولا میں بس تجھ سے ایک چیز مانگتی ہوں، بس مجھے وہ چیز عطا فرما دے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ نے فرمایا کہ مولا مجھے عاشقوں میں شامل کر دے، اپنے عاشقوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رابعہ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، ابھی تم اس مقام پر پہنچے نہیں کہ تمہارا نام عاشقوں میں لکھو، ابھی تمہاری محنتیں اتنی نہیں، ابھی تمہاری عبادت اتنی نہیں کہ تمہارا نام عاشقوں میں لکھ دیا جائے۔ اپنے جسم کے بل کروٹیں لیٹتے ہوئے کعبے تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عاشق بننے کے لیے، میرے عاشقوں میں شامل ہونے کے لیے ابھی بہت ساری چیزیں تمہیں طے کرنا ہے، بہت ساری منزلوں کو طے کرنا ہے، بہت سارے درجوں کو طے کرنا ہے۔ ابھی جہاں پر تم ہو، اللہ نے فرمایا تمہارے آگے دنیا کے 70 پردے ہیں، ابھی وہ 70 پردوں کو طے کر کے، وہ 70 پردوں کو ہٹانے کے بعد تمہارا نام عاشقوں میں آئے گا۔ ابھی تم 70 پردے پیچھے ہو، تو آپ اندازہ لگائیں عاشقوں کا حال کیا ہوگا۔ جو اللہ کا عاشق بنتا ہے وہ کیا کیا تکلیفیں اٹھا کر اور وہ کس درجے پر پہنچتا ہے، اللہ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ مولا تیرا جو عاشق ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میرا عاشق ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کے دل میں میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کرتا ہوں، اس کے دل میں دیدار کا شوق پیدا کرتا ہوں، اس کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ اب وہ بندہ خدا کے دیدار کے لیے، خدا کی زیارت کے لیے، اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے اپنی ساری زندگی لٹاتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ بندے آ تجھے اپنا دیدار کراؤں گا، قریب بلا کر پھر کہتا ہے کہ جا تجھے دیدار نہیں کراتا، واپس چلا جا۔ وہ ساری زندگی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، بس ایک خواہش کے لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ مولا قریب بلا کر پھر اسے واپس بھیج دیتا ہے کہ جا وہ دیدار نہیں کراؤں گا۔ اتنی محنت ساری زندگی کے بعد بھی اس عاشق کے دل میں ایک لمحے کے لیے ایک خلش نہیں آتی، ایک لمحے کے لیے وہ یہ نہیں کہتا کہ مولا تو نے کیا کر دیا، میری زندگی بھر کی محنت چلی گئی، میری زندگی بھر کی کوشش چلی گئی، میں نے جو کچھ کیا سب کچھ ختم ہو گیا، وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ عاشق یہاں بلا کر میں اس سے دھتکار کر واپس بھیجتا ہوں، وہ اور خوش ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ عاشقوں کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رابعہ سے فرمایا جب عاشق بننا ہو تو یہ تمام چیزوں کو طے کر کے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ حضرت رابعہ سے رب نے کہا کہ تھوڑا اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھو کیا حال ہے۔ آپ نے جب اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی تو دیکھا ایک خون کا دریا ہوا میں بہہ رہا ہے۔ رب سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے عاشقوں کا خون ہے، جو میری محبت میں روتے روتے ان کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے اور پھر آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ یہ ان کا خون ہے عاشقوں کا جو تمہیں دریا کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خون کے دریا بہا دیے، پھر بھی انہیں میرا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اپنے خون کے دریا بہا دیے، انہیں میری زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ میری محبت میں، میرے عشق میں، میرے ایک مرتبہ حسن و جمال کی زیارت میں انہوں نے سب کچھ لٹایا، پھر بھی میں نے انہیں اپنی زیارت کرائی نہیں، اپنا دیدار کرایا نہیں، لیکن پھر بھی وہ غمگین نہیں ہوئے، پھر بھی وہ ایسے ہی میری عبادت کرتے رہے، بلکہ اپنی عبادت کو اور زیادہ کر دیا۔ یہ عاشق ہوتے ہیں۔ عشق کا درجہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی مولا ان عاشقوں کی ایک عادت مجھے بتا، ان میں سے نام تو شامل کر۔ بس اتنا کہنا تھا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو خاتون تھی، خواتین کو جس طرح سے ناپاکی کے حالات شروع ہوتے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ کو 7 سال تک اتنی محنت کر کے کعبۃ اللہ کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد آپ کو وہ حالات شروع ہو گئے، آپ کو ناپاکی کے حالات آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رابعہ میرے عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے، میں ان کے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہوں، انہیں بے چین کرتا ہوں، اپنے گھر پر بلاتا ہوں، بلا کر پھر کوئی ایسی چیز پیش کر دیتا ہوں
کہ انہیں اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب نہیں کرتا، انہیں واپس بھیج دیتا ہوں۔ حضرت رابعہ آئیں 7 سال اتنی تکلیف اٹھا کر، پھر واپس اپنے مکان چلی گئی، بصرہ چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا عاشقوں کے ساتھ یہی کرتا ہوں، ان کے عشق کا امتحان لیتے رہتا ہوں، انہیں بلاتا بھی ہوں اپنی بارگاہ میں، اور ان کے دلوں میں محبت بڑھاتا بھی ہوں، شوق بڑھاتا بھی ہوں، انہیں اپنا دیوانہ بناتا بھی ہوں، اور پھر بلا کر انہیں کہتا ہوں کہ واپس چلا جا، تجھے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا۔ یہ عشق ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ واپس چلی گئی، اور زندگی بھر آپ نے اپنے مکان کی دہلیز سے 30 سال تک باہر نہیں آئی۔ آپ نے 30 سال اپنے گھر میں اعتکاف کیا، 30 سال کا اعتکاف۔ ماہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کر کے ہم تھک جاتے ہیں۔ حضرت رابعہ نے 1-2 دن نہیں بلکہ اپنے مکان کے کمرے میں 30 سال آپ نے ایسا اعتکاف کیا کہ آپ کا اعتکاف ایک مثال بن گیا۔ صرف ضرورت کے لیے باہر آتی، اس کے علاوہ آپ باہر نکلتی ہی نہیں۔ ایک شخص نے آپ کو دیکھا کہ خادمہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، آپ کے خادمہ تھی جو آپ کے لیے کھانا تیار کیا کرتی تھی۔ آپ اس خادمہ نے کہا کہ آج سالن میں پیاز کی ضرورت ہے، گھر میں پیاز تو نہیں، آپ کی اجازت ہو تو پڑوس سے جا کر پیاز لے کر آؤ۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ کئی دن گزر گئے، کئی مہینے میں بغیر کچھ کھائے بھوکی رہ جاتی ہوں، تاکہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کئی مہینے بھوکی پیاسی گزار دیتی ہوں۔ آج سالن میں پیاز کی کمی آ جائے تو میں کسی پڑوس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں گی تو میرا رب کیا کہے گا؟ رب کیا کہے گا؟ یہی کہ کیا اپنی زبان کی لذت کے لیے کیا میرا بھروسہ ختم ہو گیا؟ اپنے پیٹ کے لیے میرا یقین تم نے توڑ دیا اور پڑوس سے پیاز لا رہی ہو؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں، آج جیسا بھی سالن بن جائے آج اسی طرح سے کھائیں گے، لیکن اللہ کی ذات کا جو یقین ہے وہ یقین ڈگمگانے نہیں دیں گے۔ اب آپ کی خادمہ سالن بنا رہی تھی کہ اچانک سے ایک پرندہ پیاز لا کر آپ کے گھر پر ڈال کر چلا گیا، غیب سے پیاز آ گئی۔ خادمہ نے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ ارادہ کیا اللہ کے علاوہ اور کسی سے کچھ نہیں لوں گی، رب نے آپ کے یقین پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے پر مولا نے غیب سے پرندے سے یہ پیاز بھیج دی۔ آپ نے کہا یقیناً اللہ نے بھیج دی ہے، لیکن اگر میں نے اس کو کھا لیا تو صرف اپنی زبان کی مزہ اور لذت کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا میرا دل گوارا نہیں کرتا، اس لیے آج بغیر سالن صرف روکھی روٹی ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں گی۔ آپ نے اسی طرح سوکھی روٹی کھائی، سالن تک آپ نے نہیں چھوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی زندگی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ اس زندگی سے ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، اس زندگی سے ہمیں ایک نصیحت، ایک سبق ملتا ہے کہ ہم کم از کم اس زندگی کا کچھ حصہ اپنی زندگیوں میں لے کر آؤں۔ مکمل عمل نہ کر سکیں تو جتنا بھی عمل کر سکیں اللہ والوں کی زندگی کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ ارشاد دعا کرتی تھی کہ مولا اگر میں جہنم سے ڈر کر تیری عبادت کر رہی ہوں تو مجھے جہنم میں داخل فرما دے، اگر جنت میں داخل ہونے کی نیت سے تیری عبادت کر رہی ہوں تو مجھ پر جنت کو حرام کر دے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا فرماتی تھی کہ مولا اگر میری عبادتیں جنت اور جہنم کے لیے ہو تو نہ مجھے جنت عطا کر نہ مجھے جہنم عطا کر۔ رب کی بارگاہ میں کہتی کہ مولا میں نے اپنی ساری زندگی، میرے ساری زندگی کے سال اور مہینے جو کچھ تیری عبادت کی ہے وہ صرف اس لیے تاکہ قیامت کے دن ایک مرتبہ تیرا دیدار ہو جائے، نہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ اور آپ نے عرض کیا کہ مولا دنیا میں جو نعمتیں مجھے دینا چاہتا ہے وہ ساری نعمتیں میرے دشمنوں کو دے دے، اور آخرت میں تو نے میرے لیے جو تیار کر رکھا ہے وہ اپنے دوستوں کو دے دے، جو میرے خلاف دشمن ہو، دنیا کی ساری نعمتیں جو مجھے دینا ہو سب کچھ میرے دشمنوں کو عطا فرما، اور جنت کی جو نعمتیں مجھے دینا ہو وہ ساری نعمتیں میرے دوستوں کو عطا فرما، اور میری عبادتوں کے بدلے میں صرف اور صرف مجھے ایک مرتبہ اپنا دیدار عطا فرما دے۔ یہ عاشقوں کا حال ہے جنہیں نہ جنت سے کوئی مطلب ہوتا ہے نہ جہنم سے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ کے مکان پر 2 لوگ اپنے وقت کے اولیاء تھے،
انہوں نے آپ سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچے اور یہ ارادہ کیا کہ حضرت رابعہ کے گھر کچھ کھانے کو مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا، اس لیے کہ ان کے مکان میں حلال روزی ملتی ہے، کوئی حرام روزی کا ایک لقمہ ان کے گھر نہیں آتا، تو حلال روزی کھانے کو نصیب ہوگی۔ وہ بھوکے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جب ان کی محفل میں بیٹھے، حضرت رابعہ نے ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ انہیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ کے مکان میں صرف 2 روٹیاں تھیں، آپ نے وہ روٹیاں لا کر ان 2 مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ مہمان کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے، اچانک سے ایک فقیر نے آ کر آواز دی۔ اس آواز کو سن کر حضرت رابعہ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھائی، اس فقیر کو دے دی۔ فقیر لے کر چلا گیا۔ جو 2 مہمان بیٹھے ہوئے تھے وہ پہلے سے ہی بھوکے، اور انہوں نے حضرت رابعہ بصریہ کا یہ عمل دیکھ کر، ان کا یہ کارنامہ دیکھ کر وہ تعجب کرنے لگے کہ جب ہمیں خود ضرورت ہے، ہم بھوکے ہیں، یہ ہمارے سامنے سے ہماری روٹی لے جا کر انہوں نے ایک باہر سے آئے ہوئے مانگنے والے شخص کو دے دیا۔ تو ان لوگوں کو یہ بات کافی دل کو ناپسند گزری۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خادمہ آئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت رابعہ نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں گرم روٹیاں اور سالن کا ایک طبق تھا۔ حضرت رابعہ نے اس کو گنا، وہ 18 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کس کی ہیں؟ اس باندی نے کہا کہ میری مالکہ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ یہ میری نہیں ہے، اس کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری مالکہ نے کہا کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ حضرت رابعہ نے کہا کہ نہیں، میری نہیں ہو سکتی، جا کر دوبارہ سے اپنی مالکہ سے پوچھو اور پھر لے کر آؤ۔ کنیز نے کہا کہ نہیں، آپ ہی کے ہیں، وہ نہ مانی۔ پھر واپس وہ اپنی مالکہ کے پاس گئی، کہنے لگی حضرت رابعہ فرما رہی ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ تو وہ جو مالکہ تھی، مالکہ نے پوچھا یہ روٹیاں کتنی ہیں؟ کنیز نے کہا یہ روٹیاں 18 ہے۔ تو وہ مالکہ کہنے لگی کہ اس میں اور 2 ڈال دو، 20 روٹیاں بناؤ اور لے جا کر حضرت رابعہ کے پاس دے دو، اس مرتبہ وہ منع نہیں کریں گی، وہ لے لیں گی۔ جب وہ باندھی وہی روٹیاں اور سالن لے کر حضرت رابعہ کے پاس آئی، فرمایا کہ یہ میری مالکہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے اس کو گنا تو وہ 20 تھی، تو آپ نے کہا کہ ہاں اب یہ میری ہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، وہ باندھی چلی گئی۔ 2 مہمانوں کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ مہمان کہنے لگے کہ جس وقت میں باندھی وہی تھی، روٹیاں وہی تھی، سالن وہی تھا، برتن وہی تھے، لیکن جب وہ 18 لے کر آئی آپ نے واپس کر دی، جب وہ 20 لے کر آئی آپ نے اس کو لے لیا، یہ وجہ سمجھ نہیں آئی۔ حضرت رابعہ نے فرمایا میں نے اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں خیرات کی، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے جو میری راہ میں 1 خیرات کرے گا میں اس کے بدلے 10 اس کو عطا کروں گا۔ جب میں نے 2 روٹیاں دی تو اللہ کی ذات پر اتنا یقین آ گیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، تو میں نے یہ یقین کر کے اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں دی تھی کہ مولا تیرا وعدہ ہے کہ تو 1 کے بدلے 10 دے گا۔ تو جب میں نے 2 دے دی تو یقین یہ تھا کہ 20 آئیں گی۔ جب 18 آئی تو میں نے سوچا اللہ کا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتا، یہ آنے میں کچھ کمی آئی ہے، آنے میں غلطی ہوئی ہے، اللہ کے وعدے میں تو کوئی غلطی نہیں، تو آپ نے واپس بھیج دیا۔ تو جب اس مالکہ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ نے 18 گن کر بھیجا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ اللہ 1 کے بدلے 10 ہی بھیجے گا، تو اس مالکہ نے دوبارہ سے 2 روٹیاں اور اضافہ کر دی۔ اللہ نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اس میں اور زیادہ اضافہ کر دو۔ جب 20 آئی تو آپ نے کہا اب میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر کے بھیجا۔ اب 1 کے بدلے میں آپ نے 10 اور 2 کے بدلے میں 20 روٹیاں ان سارے مہمانوں کے لیے پیش فرما دی۔ اللہ کی ذات پر جتنا یقین انسان کا ہوتا ہے، اللہ اس یقین کے مطابق بندے کو عطا کرتا ہے۔ جتنا یقین اللہ پر کمزور ہوگا اتنا ہی معاملات کمزور ہوں گے۔ دینی اور دنیاوی معاملات جو بھی ہو زندگی کے، اللہ کی ذات پر جتنا یقین رکھ کر، بھروسہ رکھ کر ہم اس کی ابتدا کریں گے، اللہ اس یقین کو ایسے ہی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اللہ اس یقین کی برکت سے اتنا بندے کو عطا کرتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ اسے اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ ساری رات عبادت کرتی
اور عبادت کر کے نماز فجر پڑھ کر تھوڑی دیر ذکر کرتے کرتے آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، اچانک سے آنکھ بند ہوئی، ایک شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے فجر کے وقت میں آیا، اس نے دیکھا حضرت رابعہ نماز فجر پڑھ کر آپ ذکر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اشراق تک رہا، اس نے دیکھا کہ وہ نماز اشراق پڑھ کر پھر آپ نفل نمازوں کے لیے کھڑی ہو گئی، وہ دیکھا کافی دیر تک کہ ظہر کے قریب بھی آپ نفل نمازوں میں ہی تھی، اس نے سمجھا کہ اب ظہر تک ملاقات نہیں ہوگی، چلا گیا۔ وہ پھر بعد ظہر کے آیا، اس نے دیکھا کہ آپ نے بعد ظہر جیسی نماز ظہر ہوئی آپ پھر نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی، اس نے سوچا کہ ابھی ملاقات نہیں ہوگی، چلو میں عصر کے بعد آؤں گا، وہ عصر کے بعد آیا، اس نے دیکھا کہ عصر کی نماز ہوئی، حضرت رابعہ بعد نماز عصر وظیفے میں بیٹھ گئی، اب اس نے دیکھا چلو بعد مغرب کے آؤں گا، وہ بعد مغرب کے آیا تو اس نے دیکھا کہ بعد مغرب کے آپ اور دوسری نفل نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، وہ چلا گیا، اس نے سوچا چلو عشاء کے بعد کچھ نہیں ہوگا، عشاء کے بعد بیٹھ کر کچھ مسئلہ پوچھ لوں گا، وہ عشاء کی نماز کے لیے آیا تو دیکھا کہ بعد نماز عشاء آپ نفل نماز کی نیت باندھ کر ایسے کھڑی ہو گئی کہ آپ فجر تک اسی طرح سے نفل نمازوں میں ہی لگی رہی۔ وہ شخص چلا گیا، سوچا کہ چلو فجر کے بعد تو موقع مل جائے گا، وہ دوبارہ نماز فجر میں حاضر ہوا اور نماز فجر پڑھ کر حضرت رابعہ کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت رابعہ بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مصلے پر وہ نماز فجر انہوں نے ادا کی، اس نے مصلے پر ہاتھ رکھا تو وہ مصلہ بھیگا ہوا تھا، اس نے پوچھا شاید کسی نے یہاں پر پانی ڈالا ہوا ہے، رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ نہیں، کسی نے پانی نہیں ڈالا، تو اس نے پوچھا یہ سارا مصلہ اتنا بھیگا ہوا کیوں ہے، تو فرماتی ہیں کہ گزشتہ رات میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اتنے آنسو بہائے، میرے آنسوؤں سے یہ مصلہ بھیگ گیا ہے۔ آپ کی جو راتیں اتنا اللہ کے خوف میں روتے ہوئے گزرتی تھیں کہ سارا مصلہ بھیگ جاتا تھا، اور لوگ جب ہاتھ رکھتے تو سمجھتے شاید کسی نے پانی ڈالا ہوا ہے، اور جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا، آپ سے بات کرنا چاہا، آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، جیسے ہی آنکھ کھلی حضرت رابعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ مولا مجھ گناہگار کو معاف کر دے، یہ آنکھ اس کو جتنا بھی میں سلاؤں اس کی نیند ختم ہی نہیں ہوتی، مولا میری آنکھوں کو معاف فرما، اس آنکھ میں جتنی بھی اس کو راحت پہنچاؤں، سکون پہنچاؤں، اس کی راحت اور سکون اور اس کا سونا ختم نہیں ہوتا، میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ جبکہ ساری رات سوئی نہیں، کئی راتیں بغیر سوئے گزر گئی، دن روزے کی حالت میں گزر گیا، لیکن دن میں ایک لمحہ بھی اگر اللہ کا ذکر چھوٹ کر اگر نیند کا غلبہ ہوتا، اونگ آ جاتی، جیسے ہی وہ ختم ہوتی آپ رونے لگ جاتے، کہتی کہ مولا جتنا وقت یہ اونگنے میں لگا ہے، تیرا ذکر نہ کر کے جتنا وقت میں نے اونگنے میں لگایا، اس کے لیے مجھے معاف فرما دے، اس کے لیے، اس گستاخی کے لیے معاف فرما کہ میں نے اتنا وقت سونے میں لگایا کیوں تیری عبادت چھوڑ کر۔ پھر وہ رو کر گڑ گڑا کر اس کے لیے معافی مانگتی، اور جب وہ اس طرح سے کبھی کبھار نیند آنکھ لگ جاتی، ایک چور آپ کے گھر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ آپ کی آنکھ لگی ہوئی ہے، عبادت کر کے تھک گئی، اچانک سے آنکھ لگ گئی، تو اس نے آپ کی چادر کو دیکھا، سمجھا کہ چلو گھر میں کچھ نہیں، ایک چادر کے سوا یہ چادر تو اٹھا لو، اس نے چادر اٹھا لی، چادر اٹھا کر بھاگ رہا تھا کہ اندھا ہو گیا، گر گیا، اس چادر کو جیسے ہی زمین پر رکھا آنکھیں آ گئی، جب دیکھا کہ آنکھیں آ گئی ہے دوبارہ سے چادر لے کر دوڑنے لگا، پھر اندھا ہو گیا، پھر چادر کو نیچے رکھا آنکھیں آ گئی، اور پھر تیسری مرتبہ اٹھانے گیا پھر اندھا ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے بندے، ایک دوست زمین پر سو رہا ہے لیکن دوسرا دوست تو آسمان میں جاگ رہا ہے، میرا ایک دوست تو سو رہا ہے لیکن میرے دوست نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، وہ سو گیا لیکن اس کا رب تو جاگ رہا ہے، ایک دوست تو جاگ رہا ہے، اس لیے یہاں تو شیطان کو آنے کی اجازت نہیں، تو کیسے آ گیا، فوراً اس کو چھوڑ ورنہ تیری آنکھیں اسی طرح چلی جائیں۔ اس نے چھوڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ اللہ سے جب تعلق بندے کا جڑ جاتا ہے، حدیث قدسی میں حضور نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ کا ہو گیا سمجھ جاؤ اللہ اس کا ہو گیا۔ جب بندے کا اللہ ہو گیا تو وہ بندہ ایک اشارہ کرتا ہے اللہ سارے معاملات پورے کر دیتا ہے، اس کا ایک اشارہ زندگیاں بدلا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے،
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حضرت رابعہ بصریہ کے مکان پر پہنچے اور انہیں رات کا وقت تھا، روشنی کی ضرورت پڑی، روشنی چاہیے تھا، گھر میں چراغ تو نہیں تھا۔ حضرت رابعہ نے اپنی انگلی پر کچھ دم کیا، دم کرنا ہی تھا، وہ انگلی چاند کی طرح روشن ہو گئی اور سارے گھر میں روشنی اتنی پھیلی کہ حضرت حسن بصری نے آپ کو اس روشنی میں جو ضرورت تھی آپ نے اس ضرورت کو پورا کر دیا اور پوچھا اچانک سے ایک دم میں اتنی انگلیوں میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ تو فرمایا یہ جو روشنی آئی ہے اللہ نے صرف حضور کی سنت پر عمل کرنے کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جس نیت سے جس چیز پر دم کرے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ جسے ایک ولی کامل کی زندگی میں بیان کیا گیا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے لیے ایک بڑا ہی مشکل وقت آ چکا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور گھر میں کوئی چیز نہیں کہ جس سے میں نکاح کر سکوں۔ تو جب اس نے آ کے ایک بزرگ کے سامنے یہ ذکر کیا تو اس بزرگ نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا، اس پر دم کیا، دم کرنا ہی تھا، وہ سونے کا بن گیا، اس کو دے دیا، کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس سے جو ضرورت ہو ضرورت پورا کر لو۔ وہ خوشی خوشی گیا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ ایک مرید نے یہ منظر دیکھا، اس نے ساری رات مٹی کے ڈھیلے جمع کر کے قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھتا گیا، دم کرتا گیا، لیکن ایک بھی ڈھیلا سونے کا نہیں بنا۔ صبح میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے دم کیا تو مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا، میں نے وہی سورہ پڑھ کے دم کیا ساری رات مگر وہ مٹی کا ڈھیلا مٹی ہی رہا، کچھ نہیں بدلا۔ تو حضرت اس بزرگ نے کہا کہ اے بندے تو نے ساری رات جو محنت کی، جو پڑھا، وہ مقصد صرف اور صرف تجھے اپنا مقصد پورا کرنا تھا، اپنا فائدہ تھا، تو نے اپنے فائدے کے لیے ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا، جس کی وجہ سے اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوئی، اس کی برکت ظاہر نہیں ہوئی، اور میں نے جو پڑھ کر دم کیا میرا مقصد اس سے اپنا فائدہ لینا نہیں تھا، میرا مقصد اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچانا تھا۔ میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جب دم کیا تو اللہ نے جو نیت تھی اس نیت کے صدقے میں اس کو سونا بنا دیا، اور تیری نیت صرف اور صرف یہ تھی کہ تو اپنے کو فائدہ پہنچائے، اس لیے وہ مٹی مٹی ہی رہی۔ تو بات یہ ہوتی ہے قرآن کی برکت وہی ہے، قرآن پاک میں برکتیں جو جس وقت میں اللہ نے اتارا تھا 1400 سال پہلے، جو اس وقت تھی آج بھی وہی برکتیں ہیں، لیکن پڑھنے والوں میں کمی ہے، پڑھنے والوں میں کمی ہے، جس کی وجہ سے برکت ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ اگر پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر ہو، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کی برکت سے مٹی کو سونا بنا دے، اور پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر نہ ہو، وہ زندگی بھر بھی پڑھتا رہے، اس کی زندگی نہ پتھر بدلے گا نہ وہ انسان بدلے گا۔ اگر تاثیر رہی تو پتھر بھی بدل جاتا ہے، پڑھنے میں تاثیر رہی، اگر پڑھنے میں تاثیر نہیں تو پھر پتھر تو دور کی بات، پڑھنے والا انسان بھی نہیں بدل سکتا، وہ گناہگار کا گناہگار ہی رہتا ہے۔ تو یقیناً زبان میں اثر ہونا بہت ضروری ہے۔ زبان کی تاثیر یہ جو آتی ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ زبان کی جو تاثیر ہے، درود پاک جتنا پڑھیں گے اتنا زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ غیبت کرنا چھوڑ دے، چغلی کرنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی برائی کرنا چھوڑ دے، ایک دوسرے پر الزام لگانا چھوڑ دے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دے، دوسروں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ جب اس سے اپنی زبان کو پاک رکھیں گے تو زبان میں اللہ تاثیر پیدا کرے گا، اور صبح سے شام تک دوسروں کی برائی کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، دوسروں کا عیب دیکھتے ہوئے، دوسروں پر الزام لگاتے ہوئے اگر اس طرح سے اپنی زبان کو مصروف رکھیں گے تو 1000 مرتبہ قرآن پڑھ لے اس کی برکت ظاہر نہیں ہوگی۔ تو زبان کی تاثیر آج ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم نے اپنی زبانوں کو اتنا گندا کر دیا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کسی مسلمان کی برائی نہ بیان کرتے ہو، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا، کوئی صبح اور شام ایسا نہیں گزرتی کہ جس میں ہم کسی مسلمان پر الزام نہ لگاتے ہو، اس کا عیب نہ دیکھتے ہو، اس کو بے عزت نہ کرتے ہو اور اس کے پیچھے برائی نہ کرتے ہو، کوئی دن نہیں گزرتا۔ یہ تو زندگی کا حصہ بن گیا۔
جیسے کھانا پینا زندگی کا حصہ ہے، اسی طرح سے دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کا عیب نکالنا، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ لہٰذا جب ایسی چیزیں ہوگی، ہم دعویٰ کرتے ہیں اولیاء سے محبت کرنے کا، تو بتائیں اولیاء کا عاشق کبھی ایسا نہیں ہوتا، اولیاء کے چاہنے والے کبھی ایسا نہیں ہوتے۔ اولیاء سے جو یقیناً سچی محبت کرتا ہے، ان کی زندگی ان کے طریقے پر گزرتی ہے۔ ایک شخص حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مالک بن دینار بھی بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ کے مکان پر آئے، دیکھا حضرت رابعہ کے پاس ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا پیالہ تھا، ایک مٹی کا پیالہ، اسی پیالے سے پانی بھی پیتی تھی، اسی پیالے سے وضو بھی کرتی تھی، اسی پیالے سے غسل بھی کرتی تھی۔ ایک ہی پیالہ، وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اور دیکھا کہ زمین پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اسی پر آپ آرام کر رہی ہیں، اور سرانے ایک اینٹ ہے، اسی پر سر رکھ کر آپ سو رہی ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت مالک بن دینار نے حضرت رابعہ بصریہ سے فرمایا کہ آپ کی اجازت ہو تو میرے کچھ دوست ہیں جو مالدار ہیں، انہیں کہہ کر آپ کے لیے ایک نرم تکیہ منگوا دوں، آپ کے لیے ایک چادر اور بستر منگوا دوں، آپ کے لیے ایک 2-3 پیالے کے پینے کے لیے الگ ہو، اور پھر آپ کے غسل کے لیے الگ ہو، وضو کے لیے الگ ہو، 3 ایسے پیالے منگا دوں اگر آپ اجازت دیں۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں، کیا رزق دینے والے 2 خدا ہیں یا ایک خدا ہے؟ فرمایا کہ رزق دینے والا تو ایک ہی ہے۔ تو حضرت رابعہ نے فرمایا، مالداروں کو بھی رزق ایک ہی رب دے رہا ہے، ہمیں بھی رزق ایک ہی رب دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ دینا ہوتا تو پھر وہ مجھ سے روک کیوں رکھتا؟ جب اس کی مرضی مجھے کم رزق دینے میں ہے تو میری مرضی بھی اسی میں زندگی گزارنے میں ہے۔ اگر میرا رب مجھے اینٹ پر سلا کر خوش ہو رہا ہے تو میں بھی اینٹ پر سر رکھ کر خوش ہو رہی ہوں۔ اگر میرا رب پھٹی ہوئی چٹائی پر سلا کر وہ خوش ہے تو میں بھی پھٹی ہوئی چٹائی پر سو کر خوش ہوں۔ کیا وہ رب نہیں دیکھ رہا میرے حالات کیا ہے؟ جو مجھے کسی دوسرے سے مدد کی ضرورت پڑی کہ دوسرے کے سامنے جا کر زبان کھولوں، کیا وہ رب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے؟ جب مالداروں کو بھی روزی وہی دے رہا ہے، مجھے بھی وہی دے رہا ہے، تو جب اس نے میری روزی کو کم کیا تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اس نے میری روزی کم کیا ہے۔ تو جب اس نے میری ضرورت کا خیال رکھ کے مجھے جتنا چاہیے اتنا ہی مجھے دے رہا ہے، اگر میں اس سے زیادہ کوشش کروں تو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے اس کے لیے اتنی روزی رکھی اور یہ ہے کہ میری مرضی کے خلاف جا کر اس سے زیادہ روزی چاہ رہی ہے، تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگی ہوتی ہے، کبھی اللہ کے فیصلے کے خلاف جانے کا خیال تک نہیں آتا، کبھی اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اللہ کی ذات پر یقین توڑ دیتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی باتوں میں، کبھی کبھار کھانے پینے میں تنگی آ گئی تو اللہ کی ذات پر سے بھروسہ ختم ہو گیا، اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی پہننے اوڑھنے میں، لباس خریدنے میں کمی آ گئی، اب اللہ کی ذات پر یقین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی اور چیز میں کمی آ گئی، اولاد کے لیے کوئی چیز خریدنے میں کمی آ گئی، اپنی خواہشات کو پورا نہ کیا، اپنی دل کی آرزوؤں کو پورا نہ کیا، کچھ کمی آ گئی تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کیسی زندگی عطا فرمائی۔ ارے اس سے زیادہ اولیاء اللہ کی زندگی کیا تھی؟ کیا ان کی عبادت میں کمی تھی؟ کیا ان کی نمازوں میں کمی تھی؟ کیا ان کے روزوں میں کمی تھی؟ کیا ان کے صدقہ خیرات میں کمی تھی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں تکلیف دے رہا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں پھر بھی اللہ نے آج ایسے حالات رکھا ہے۔ ارے کیا ہم ان اولیاء سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں؟ اللہ نے انہیں کیسی کیسی زندگی عطا کی، کیسے کیسے مشکلات سے انہیں گزارا، کیسی کیسی تکلیفوں سے گزارا، کیسی کیسی زندگیاں انہوں نے گزاری، لیکن کبھی زبان پر ایک مرتبہ اللہ سے نہیں کہا کہ مولا، حضرت رابعہ بصریہ نے نہیں پوچھا مولا دن میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں، 30 سال سے میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، ہر دن روزہ رکھتی ہوں، میرے لیے ایسی تندرستی والی زندگی کیوں عطا فرمائی؟ مجھے ایسا کیوں بھوکا رکھ رہا ہے، ایسا کیوں پیاسا رکھ رہا ہے؟ کبھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی؟ آپ اکثر بیمار رہتی تھی، اکثر آپ کو بخار رہتا تھا، لوگ آپ کی طبیعت جاننے کے لیے آتے تھے، تو جس دن آپ کو بخار آ جاتا
اس دن خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتی اور زیادہ نفل نمازیں پڑھتی جس دن بخار آتا، اور جس دن بیمار نہیں ہوتی اس دن غمگین ہوتی، غمگین ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا کیا آج رابعہ سے تو ناراض ہو گیا، کیا آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ تو نے مجھے بخار نہیں دیا؟ جس دن بخار نہ آتا، جس دن بیماری نہیں آتی، آپ حیران رہ جاتی، تعجب کرتی، آپ روتی، غم مناتی کہ مولا آج تیرا تحفہ نہیں آیا ہے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ بیماری کو اللہ کا تحفہ سمجھتی تھی، بیماری کو اللہ کا تحفہ سمجھتی تھی، دعا کر کر کے بیماری کے لیے دعا کرتی تھی کہ مولا مجھے بیماری دے، تیرا تحفہ دے، تاکہ بیماری میں جو مجھے مزہ ملتا ہے وہ کسی اور نعمت میں نہیں ملتا، بیماری میں رہ کر تیری عبادت کرنے میں، سجدے کرنے میں جو لذت، جو لطف ملتا ہے، وہ لذت اور لطف جنت کی نعمتوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دعا کیا کرتی تھی حضرت رابعہ۔ ہم بیمار ہو جائیں تو فوراً دعا کرتے ہیں کہ فوراً بیماری چلی جائے، صحت آ جائے، تندرستی آ جائے، بیماری سے شفا مل جائے، صحت مند ہو جائے، جسم میں طاقت آ جائے، کمزوری آ جائے۔ ہماری دعائیں یہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کافی دور ہیں اللہ سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے عشق سے، اللہ کے دیدار سے، اللہ کے شوق سے، اللہ کی طلب سے کافی دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ لذت معلوم ہی نہیں، اور جنہیں وہ لذت مل گئی انہوں نے زندگی بھر اسی میں زندگی گزاری۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تاریخ میں لکھا گیا کہ آپ کو اللہ نے تقریباً 18 سال تک بیمار رکھا، 18 سال ایوب علیہ السلام۔ ایسی زندگی تھی، عالی شان زندگی، کئی آپ کی اولادیں تھیں، کئی بیٹے تھے، مکان عالی شان تھا، کھیتیاں تھیں، ہزاروں آپ کی بکریاں تھیں۔ تو جب یہ سارا منظر شیطان نے دیکھا تو کہا کہ مولا یہ ایوب تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اس کو دنیاوی مال و دولت عطا کی، اگر دنیاوی مال و دولت چھین لے گا تو یہ تیری عبادت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ یہ میرا ایسا عاشق بندہ ہے، میں چاہے کچھ دوں یا نہ دوں، یہ میرا عاشق ہے، کچھ دوں یا چھینوں یہ میری عبادت میں فرق آنے نہیں دے گا۔ شیطان نے کہا مجھے اجازت دے، مجھے موقع دے، میں تیرے بندے کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں جا کر پھونک مارا، جیسے اس نے پھونکا آپ کا سارا جسم زخمی ہو گیا، آپ کے جسم پر اتنے زخم اور پھوڑے اور پھنسیاں ہونے لگی کہ سارے جسم سے خون بہنے لگا۔ جب اتنا جسم زخمی ہوا کہ سر سے پیر تک کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں تھا، اتنی بیماری کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں فرق نہیں آیا، سر سے پیر تک بیمار ہو گئے، بستر پر پڑ گئے، مگر جو عبادت، جو ذکر جاری تھا وہ اسی طرح سے جاری رہا۔ پھر اس کے بعد تاریخ میں بیان کیا گیا، شیطان نے دیکھا کہ جسم کو بیمار بنا دیا تب بھی عبادت میں فرق نہیں آیا، تو اس نے دیکھا کہ یہ اولاد سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں اولاد ان سے چھین کر دیکھتے ہیں۔ آپ کی 9 اولادیں تھیں، وہ مکان میں سوئے ہوئے تھے، شیطان نے سب کے اوپر مکان کی چھت کو گرا دیا، جیسے مکان کی چھت آپ کے بچوں پر گری، سارے کے سارے اسی وقت انتقال کر گئے، کوئی نہیں بچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں اپنے 9 بیٹوں کو انتقال ہوتے ہوئے دیکھا، پھر بھی اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آئی، عبادت جو جاری تھی ویسے ہی جاری رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ مولا میں تیرا نبی ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں، میرے بیٹوں کو کیوں لیا؟ آج کسی گھر میں انتقال ہو جائے کسی بچے کا تو سارا گھر یہ ماتم مناتا ہے کہ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا، کیا ہم ہی ملے تھے اللہ کو، یہ ساری تکلیفیں ہمیں عطا کر دی، کیسی مصیبتیں ہمیں عطا کی۔ ارے جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے، وہ چاہے زندگی دے چاہے موت دے، وہ مالک ہے، اس کو اختیار ہے۔ بندے کو کہنے کا حق نہیں کہ اس نے کس کو کیوں موت دی، کس کو زندگی کیوں دی، وہ مولا ہے، وہ رب ہے، جو چاہے بندوں کے ساتھ کرے وہ اس کا حوالہ، اس کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 9 بیٹے ایک ساتھ انتقال کر گئے، پھر بھی اللہ کی عبادت میں کمی نہیں، جیسی عبادت کرنا تھا اللہ سے، جیسے راضی تھے اسی طرح رہے۔ شیطان نے دیکھا کہ یہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا، آپ کی کھیتیاں تھیں، آپ کی کھیتیوں میں ایک پھونک ماری، ساری کھیتیاں جل گئی، ساری کھیتیاں، اناج کا آنا بند ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ کی عبادت میں کمی آنے نہیں دی۔ اس نے دیکھا اور کیا کریں،
تو حضرت ایوب علیہ السلام کے کئی سارے اونٹ اور بکریاں ہزاروں کی تعداد میں تھے. اس نے ان تمام اونٹ اور بکریوں میں بیماریاں پیدا کری, ایک ایک کر کے ساری مرتی چلی گئی, کچھ باقی نہیں رہا. مال بھی گیا, اولاد بھی گئی, مکان بھی گیا, صحت بھی گئی, دولت بھی گئی. اب حال یہ ہو گیا کہ لوگ آپ کے مکان کے باہر ہر دن آپ سے خیرات لینے کے لیے, مدد کے لیے لوگ باہر تک لائن بنا کر کھڑے رہتے تھے. اب آپ کی بیماری دیکھ کر کوئی آپ کے سامنے آنے کو تیار نہیں, آپ کے قریب آنے کو تیار نہیں. سارے رشتہ دار آپ سے دور ہو گئے, شہر کے لوگ آپ سے دور ہو گئے. شہر کو لوگوں نے آ کر کہا کہ اے ایوب, آپ یہ شہر چھوڑ کر شہر سے باہر چلے جائیں, ہمیں ڈر ہے آپ کی بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے, آپ شہر چھوڑ دیں. آپ کو شہر سے باہر بھیج دیا گیا. شہر سے باہر ایک چھوٹے سے کمزور سے مکان میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں رہنے لگے. اب یہ سلسلہ بڑھتا گیا. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے. 18 سال, اور 18 سال کی ایسی بیماری کہ ایک لمحہ بھی اپنی پیٹھ زمین پر لگا نہیں سکتے. ایک لمحہ 18 سال میں آنکھ بند نہیں کی, سوئے نہیں, سکون سے سانس لی نہیں, سکون سے کچھ کھایا نہیں, خوشی نہیں دیکھی, راحت نہیں دیکھی, سکون نہیں دیکھا. ایسی تکلیف. کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں 23ویں پارے میں فرمایا, سورہ صاد میں, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف جب بڑھتی گئی, اتنی بڑی آپ کی زبان, سارا جسم کیڑے کھانے لگ گئے, کیڑے جسم میں کیڑے پڑ گئے. اب وہ جب جسم کا گوشت کھا رہے تھے, حضرت ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اپنے جسم سے ہٹایا نہیں. کیڑے کھا رہے تھے, آپ نے اپنا جسم کے حوالے کر دیا, خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے. اگر کوئی کیڑا آپ کے جسم سے نیچے گر جاتا, ایوب علیہ السلام اس نیچے گرے ہوئے کیڑے کو اٹھا کر فرماتے, اللہ نے میرے جسم کو تیری غذا بنائی, اپنی غذا چھوڑ کر کہاں جاتا ہے, یہ کہہ کر دوبارہ اس کو اپنے جسم کے اندر ڈال لیتے. جسم سے نیچے گرنے والے کیڑے کو بھی اٹھا کر جسم کے اندر ڈالتے, کہتے کہ میرا گوشت تیری غذا ہے, اپنی بھوک مٹا, اپنی غذا کھا, اپنی غذا چھوڑ کر کہاں جاتا. 18 سال تک یہ تکلیف ایوب علیہ السلام نے برداشت کی. اب جب آپ کی زبان اور آپ کی زبان کو جب کیڑے کھانے لگے, آپ نے تب اللہ کو پکارا. 18 سال کے بعد اللہ نے پوچھا کہ ایوب کیا صبر ختم ہو گیا, کیا تمہارا صبر اتنا ہی تھا, کہ محبت اتنی ہی تھی. آپ نے کہا کہ مولا, میں زبان کی تکلیف کی وجہ سے تجھے پکار نہیں رہا, بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں, سارا جسم تو زخمی ہو گیا, کیڑے پڑ گئے, مگر تیرے ذکر کرنے والی زبان ایک ہی ہے, اگر اسے بھی تکلیف ہو گئی تو تیرا ذکر کیسے کروں گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا, میرے جسم کو جو چاہے کر, مگر زبان کو تو سلامت رکھ, تاکہ اس زبان سے تیرا ذکر کر سکوں, تیری تسبیح بیان کر سکوں. اگر اس کو زخم ہو گیا تو تجھے یاد کیسے کروں گا, تیرا ذکر کیسے کروں گا. بس اتنا کہنا تھا. شیطان نے کہا کہ مولا, اب مجھے پتا چل گیا ہے, اب میں نے ہر طریقے سے آزما لیا کہ تیرا بندہ ایوب یقیناً تیرا عاشق ہے. یہ عاشق ہی ہے جو اتنے سال صبر کر سکتا ہے. ہر عام بندے میں یہ صبر کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. ہر عام بندہ, آج ایک دن کا بخار ہم برداشت نہیں کرتے, ایک رات کا بخار برداشت نہیں کرتے. رات میں اگر زیادہ بخار آ گیا تو صبح کا انتظار ہوتا ہے. رات میں اگر ہاتھ پیر یا سر میں درد ہو گیا, دانت میں درد ہو گیا, صبح کا انتظار رہتا ہے کہ کب سورج نکلے گا, فوراً جا کر میڈیکل سے یا تو گولی لیں گے یا تو سیدھے کسی نہ کسی دواخانے میں چلے جائیں گے. ایک رات کیا, 1 گھنٹہ ہم برداشت نہیں کرتے. مگر ایوب علیہ السلام نے کیسا امتحان دیا, کیا صبر تھا, اللہ کی ذات پر کیا بھروسہ تھا, کتنا یقین تھا, اللہ سے کتنی محبت تھی. اب جب 18 سال ہو گئے, شیطان نے کہا کہ مولا, اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ تیرا سچا بندہ ہے, تیرا سچا عاشق ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایوب اپنا پیر زمین پر مارو. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. انہوں نے اپنا پیر زمین پر مارا تو زمین سے ایک پانی کا چشمہ ابلنے لگا. اللہ نے فرمایا اس پانی سے غسل کرو. جیسے غسل کیا, ساری بیماری شفا ہو گئی, اور جو اولادیں انتقال کر گئی تھی اللہ نے سب کو زندہ کر دیا.
جو پہلے آپ کو جتنی کھیتیاں عطا کی اس سے دگنی کھیتیاں عطا فرما دی، پہلے جتنی مال و دولت عطا کی اس سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرما دی، رزق میں اتنا اضافہ فرما دیا، پہلے سے بڑھ کر خوشحال زندگی عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ نے اپنی زندگی کے 18 سال جو تکلیف میں گزارے تھے، کیا وہ زندگی اچھی تھی یا اس کے بعد اللہ نے اتنی خوشیاں آپ کو عطا کی، اولادیں آپ کو لوٹائی، مال لوٹا دیا، صحت لوٹا دی، زندگی لوٹا دی، عمر لوٹا دی، تندرستی لوٹا دی، کیا یہ زندگی اچھی ہے یا وہ زندگی اچھی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، یہ اتنی سکون اور راحت اور خوشی مال و دولت کی جو زندگی ہے، یہ زندگی میرے لیے بہت بڑی ایک مصیبت ہے، بہت بڑا غم ہے، ایک قید خانہ ہے۔ میرے لیے تو اس سے اچھی وہ زندگی تھی جو میں 18 سال بیمار تھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ 18 سالوں میں آپ سوئے نہیں، جسم کو بستر پر لگایا نہیں، آنکھ بند نہیں کی، سکون کی سانس نہیں لی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر دن جب میں بیمار تھا، شام کے وقت میں میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شام کے وقت میں اتنا کہنا میرے دل کو اتنا خوش کر دیتا تھا کہ ساری تھکان، ساری تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ 18 سالوں میں ہر دن اللہ کی بارگاہ سے میری طبیعت پوچھنے کی آواز آتی تھی کہ بتاؤ اب تمہاری حالت کیسی ہے، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو اللہ جب ایک مرتبہ شام میں میری طبیعت پوچھ لیتا تو صبح سے شام تک کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی اور اتنی خوشی دل کو ملتی کہ جس کی انتہا نہیں۔ جب سے بیماری ختم ہوئی، یہ عیش و آرام آیا ہے، تب سے اللہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ ایوب کیسے ہو۔ تو سوچ رہا ہوں اللہ یہ ساری سکون یا مال و دولت لے کر اگر وہی بیماری دے دے اور ہر دن مجھے پوچھتا رہے شام کے وقت میں ایوب کیسے ہو، تو میں چاہوں گا کہ آخری دم تک ایسا ہی بیمار رہ کر دنیا سے چلا جا۔ تو اللہ کے عاشقوں کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کا عشق و محبت جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اس بندے کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کا عاشق، بہت بڑا عاشق تھا، اس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ وہ 70 سال پہاڑ سے باہر تک نہیں آیا، پہاڑ کی غار میں اتنی عبادت کی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی سے یہ کہلا بھیجا، جا کر اس کو کہو میں نے اس کی ساری عبادت رد کر دی، اس کی ایک دن کی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی 70 سالوں میں۔ وہ نبی اسے تلاش کرتے ہوئے اس غار میں آئے، اس کو دیکھا، کہا اللہ کا میں نبی ہوں، اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ تو اس نبی نے کہا اللہ نے پیغام بھیجا ہے تیری 70 سال کی عبادتوں میں سے ایک رکعت نماز بھی قبول نہیں ہوئی، ساری عبادتیں رد ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا، وہ بیٹھا تھا، وہ خوشی سے جھومنے لگا، وہ اتنا خوش ہوا، خوشی سے اتنا جھومنے لگا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اس نبی نے کہا کہ شاید تم نے میری بات صحیح طریقے سے سنی نہیں، میں تمہیں دوبارہ کہہ دوں کہ 70 سال تو نے جو عبادت کی، اللہ نے وہ عبادت قبول نہیں کی، ساری عبادتیں رد کر دی، ایک لمحے کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اس نے جب سنا تو اور خوشی میں جھومنے لگا، اور اس خوشی میں اتنا جھوما اور اتنا وہ وہاں پر خوشی کا اظہار کرنے لگا، چیخنے لگا، خوشی میں چلانے لگا۔ اس نبی نے پوچھا کہ اے بندے شاید تو پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے کہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں کوئی پاگل نہیں ہوا، اپنے ہوش و حواس میں ہوں، آپ کی بات کو بھی سنا کہ اللہ نے میری عبادت رد کر دی۔ تو اس نبی نے کہا یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ کیا کوئی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے تیری 70 سال کی محنت کو رد کر دیا، عبادت کو رد کر دیا؟ میں تو سوچا تھا کہ یہ سن کر تو بے ہوش ہو جائے گا، تو چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، اپنے سر پر مٹی ڈالے گا، کپڑے پھاڑ لے گا۔ میں تو یہ سوچ کر آیا، مگر تیرا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تیری 70 سال کی عبادت قبول نہیں کی، تو خوشی میں جھوم رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ تو اس بندے نے کہا خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے 70 سال جو اللہ کی عبادت کی، اس مقصد سے نہیں کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے 70 سالوں میں میرے رب نے ایک مرتبہ مجھے یاد تو کر لیا ہے، ایک مرتبہ میرے رب کو میری یاد تو آ گئی، اس نے مجھے یاد رکھ کر آپ کو یہ بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ میں نے رد کر دیا، وہ قبول کرے یا نہ کرے
یہ تو اس کا معاملہ ہے، لیکن اس نے مجھے ایک مرتبہ جو یاد کیا، اس کی یاد کرنے پر میں خوشی سے جھوم رہا ہوں۔ تو عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے، انہیں سوائے اپنے رب سے کسی اور سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو بھی چیز ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک باغ سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نوجوان نے آپ کو دیکھ کر بڑی خدمت کی، باغ کا پانی آپ کو دیا اور کئی سارے پھل باغ کے آپ کو کھلائے۔ آپ اس کی خدمت سے خوش ہو کر فرمانے لگے کہ بندے بتلا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہے، آپ کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ سے اتنی دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے، اپنی محبت ایک ذرے کے برابر، ایک کنکر کے برابر اللہ اپنی محبت دے، بس اتنی دعا اللہ سے فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بندے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو تو مانگ رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی، اور ایک کنکر کے برابر بھی اللہ کی محبت ملنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نہ مانگ۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے وعدہ کیا، میں نے آپ کی خدمت کی، آپ نے کہا جو مانگو گے تو میں دوں گا، تو اللہ سے بس اتنی ہی چیز مانگے کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اپنی محبت ایک کنکر کے برابر عطا فرما دے۔ جب وہ بار بار ضد کرنے لگا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ مولا اس کو اپنی ایک کنکر کے برابر کی محبت عطا کر۔ دعا کر کے چلے گئے۔ اب کئی دنوں کے بعد واپس اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، باغ میں گئے، دیکھا وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک نوجوان خدمت انجام دیتا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ چند سال پہلے وہ بہت صحیح تھا، مگر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ دنوں سے وہ پہاڑوں میں جاتا ہے اور غاروں میں جاتا ہے، جنگلوں میں جاتا ہے اور دیوانوں کی طرح حرکت کرتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا پتہ کہاں ہے؟ لوگوں نے پتہ بتایا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کرتے کرتے ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہ پہاڑ کی چٹان پر کھڑا تھا، اس کی نظر آسمان پر لگی تھی، صرف آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اس نے آپ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، پکارا کہ میری طرف دیکھ، اس نے نہ آپ کی طرف دیکھا، نہ توجہ کی، نہ آپ سے بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مولا یہ کیسا بندہ ہے کہ میں نے اس کے حق میں دعا کی اور یہ ہے کہ نہ میرے سلام کا جواب دے رہا ہے، نہ میری طرف توجہ کر رہا ہے، نہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیسا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تم نے جو دعا کی تھی کہ اس کو اپنی محبت دو، تمہاری دعا قبول کر لی، اور میں نے اس کو اپنی محبت ایک کنکر کے برابر نہیں، آدھے کنکر کے برابر اس کو اپنی محبت دی۔ اب وہ آدھے کنکر کے برابر کی محبت جب اس کو ملی، اب اس کا حال ایسا ہو گیا ہے اگر تم اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے بھی کر دو تو بھی یہ اف تک نہیں کہے گا۔ یہ ہماری محبت میں ایسے ڈوب گیا ہے، اب اس کو سوائے ہمارے دیدار کے، ہمارے حسن کو دیکھنے کے اور ہماری زیارت کرنے کے، ہمارے انوار و تجلیات کے گم ہونے کے اس کو کچھ یاد نہیں ہے۔ یہ ہمارے حسن میں ایسے ڈوب گیا، ہمارے انوار و تجلیات میں ایسے ڈوب گیا، اگر اس کو تم آوے سے 2 ٹکڑے بھی کر دو تو یہ اس تک بھی نہیں کہے گا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ یہ اس کا یہ حال ہے۔ تو عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو مقام عطا کرتا ہے، ہر ایک کو یہ مقام نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو یہ عشق کا مقام نصیب ہو گیا پھر اس کے بعد اس بندے کو دنیا کی کوئی چیز کی طرف وہ نظر اٹھا کر تک نہیں دیکھتا، ساری کائنات اس کے قدموں میں ہوتی ہے اور اس کی نظر صرف اللہ پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ عشق اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ جس کو یہ عشق کا ایک خطرہ مل گیا سمجھو کہ اللہ نے ساری نعمتیں اس کو عطا فرما دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا تیرے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا اللہ والوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بزرگان دین کے اخلاق ہمیں نصیب فرما، مولا ہمیں مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا سے بے نیازی عطا فرما، مال سے بے نیازی عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص و للہیت پیدا فرما، تیری ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ذات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنے بھی شرارتیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں تمام شرارتوں کو ناکام فرما دے، سازشوں کو ناکام فرما دے۔ الہ العالمین غیبی مدد فرما ہم تمام کی،
مولا غیبی مدد فرما مسلمانوں کی، غیبی مدد فرما ہم تمام کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی۔ الہ العالمین ہم تمام کو حلال روزی نصیب فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں عبادتوں کی پابندی عطا فرما، سنت رسول کی پابندی عطا فرما، دین اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی کا جذبہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔